پہلا مشیر۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یہ ہماری سعی پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام ہے۔ طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ اب پہلا مشیر جو ہے وہ ذرا زبان کھولتا ہے، اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام۔ بات صحیح ہے، آپ نے جو فرمایا ہے کہ یہ چاروں چیزیں جو ہے یہ بڑا محکم نظام کی حیثیت سے جو پوری نوع انسانی کو جکڑے ہوئے ہیں۔ پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام، ملوکیت کے مقابلے میں اب غلامی آ رہی ہے، کیونکہ پہلا تو یہی تھا، میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب۔ نتیجہ یہ ہو چکا ہے کہ اب جو ہے عوام وہ خوئے غلامی میں پختہ ہو چکے ہیں، ان کے اندر وہ ارج ہی نہیں رہی، آزادی کا خیال ہی نہیں رہا۔ جیسے ہم پورے پکے ہو چکے ہیں امریکہ کے گھڑی کی مچھلی، کنٹینمنٹ آف رشیا پالیسی کے بعد اب کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی میں فٹ ہو کر بڑے مطمئن ہیں، اب تو آرام سے گزرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو بھی کچھ ہو رہی کا ہے اس لیے کہ آزادی، خود اعتمادی، اپنی عزت، اپنا وقار، اپنی آنکھوں سے اپنا راستہ دیکھ کر اپنے قدموں پر کھڑے ہونا اور چلنا، یہ بالکل دوسری اور شے ہے۔ پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام، اور یہ اسی مجموعے میں ان کی ایک نظم اور بھی ہے مکالمے کی شکل میں، کہ زمین اور ایک اس کے اندر جو میت دفن ہوئی ہے اس کا مکالمہ ہے، بڑی عجیب نظم ہے۔ اور میں نے یہ میٹرک میں جب میں تھا تو ہمارے ہاں کوئی بڑا ایک فنکشن ہونے والا تھا، کوئی بڑی سرکاری کوئی شخصیت آنے والی تھی، تو میں نے یہ مکالمہ تیار کرایا تھا، خود بھی میں اس میں حصہ لینے والا تھا، لیکن ہیڈ ماسٹر صاحب نے ڈر کے روک دیا کہ یہ بات کرنے کی نہیں، بڑی باغیانہ ہے، کہ ایک میت جو ہے وہ قبر میں آئی ہے اور قبر جو ہے فریاد کر رہی ہے کہ کیا بات ہے، میری قبر کے اندر جو ہے، میرے اندر اس وقت جو ہے بڑی تشویش سی میں محسوس کر رہی ہوں۔ تو اس کے بعد یہ معلوم ہو یہ غلام تھا بدماش جو میرے اندر ڈاکے، آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری تاب سوزناک، یہ میری مٹی میں جو جلن ہو رہی ہے اس وقت تو محکوم تھا۔ اب یہ ظاہر بات انگریزی دور کی بات کر رہا ہوں کہ میں وہ اس وقت وہ تمثیل جو ہے کرنا چاہتا تھا کسی انسپیکشن کے موقع پر۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ نماز بے قیام کا کیا مطلب ہے؟ سجود ہی سجود ہے، اس کے اندر جو ہے قیام کی جو ہے وہ لذت ہی نہیں ہے۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یہ شعر تو میری تقریروں میں آپ نے بہت سنا ہوگا کہ اول تو یہ کہ اس ماحول میں کوئی امنگ، کوئی ولولہ، کوئی اونچا خیال، کوئی اچھا ارادہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ماحول جو ہے اگر اس کے لیے اس کے آخر زمین کے اندر کوئی رویدگی ہوگی تو کوئی شے پیدا ہوگی، زمین بھی بانجھ، پھر اگر کہیں دو پتیاں کہیں آ بھی گئی ہیں تو فضا میں آکسیجن نہیں ہے تو وہ مرجھا جائے گی۔ لہذا اگر تو اول تو پیدا نہیں ہو سکتی کہ زمین بانجھ ہو چکی ہے، پیدا ہو جائے تو فضا جو ہے ہوا اس کو آکسیجن نہیں دینے کو تیار ہے ہی نہیں اس میں، تو آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یہ ہماری سعی پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ اب مذہب کے یہی دو مذہب رہے، صوفی اسپرچولیزم اور ملا، اب وہ جو بھی ایک اسکالسٹسزم جس کو کہتے ہیں، علم کلام آگے آ جائے گا اس میں، ان دونوں کے لیے دو علامتیں لی گئی ہیں۔ ایک ملا ہے، اور ملا جو ہے جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے، ہمارا تو اس وقت جو مولوی ہے وہ کچھ اور اس کی جون بدل چکی ہے، وہ ملا اس طرح کا نہیں رہا۔ ملا کسی زمانے میں بڑا اونچا لفظ تھا، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فلسفی کو ملا کہا جاتا تھا۔
لیکن یہ کہ وہ ملا جو ہے ان کی زیادہ جو ہوتی تھی بات وہ علم کلام، منطق، فلسفہ، ان چیزوں کے اندر. تو ملا اور یہ کہ صوفی، وہ بہرحال یہ کہ ان کے مختلف مشرب ہیں. تو اب یہ دونوں ہی ٹاپ کے منصب تھے گویا کہ مذہبی اعتبار سے. اسی لیے ایک اور جگہ کہا ہے اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناٹ. میں تو دونوں دیکھ آیا، مدرسے بھی میں نے دیکھ لیے، خانقاہیں بھی دیکھ لی. کہیں پر تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، دیکھ چکا میں موج موج، ڈھونڈ چکا صدف صدف، کہیں نہیں کچھ رہا. تو صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم الکلام. اب یہ بہت گہرا شعر ہے. قرآن، حدیث، سیرت، یہ تو آدمی کو عمل پر لے کر آتی، جہاد پر لے کر آتی. علم کلام اور وہ آپ بیٹھے ہوئے دھجیاں بکھیر رہے ہیں منطق کی، اور ہیئر سپلٹنگ ہو رہی ہے، اور عقل کے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس کا اثر جو ہوتا ہے قواعد عملی سرد ہو جاتے ہیں. دماغ چلتا ہے بالکل مشین کی طرح، کمپیوٹر کی طرح، عمل جو ہے وہ نہیں. اسی طرح قوالی ہے، جھوم جاؤ، جھومتے رہو. اب صوفیوں کے حلقے میں قوالی اور علماء کے حلقے میں علم کلام، یہ دو چیزیں گویا کہ دو حلقے جو ہو سکتے تھے مسلمانوں کے رہنما حلقے دینی اعتبار سے، ان دونوں کو گویا کہ ان دونوں سمبلز کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ اگرچہ علم کلام کی تاثیر بھی وہی تھی کہ جو عمل سے انسان کو بیگانہ کر دے، لیکن قوالی جو ہے مشرق کے اعتبار سے یہ زیادہ مناسب تھی، کیونکہ یہاں پہ ہندوؤں کا معاملہ تھا، اور یہاں پر گانے کا، ناچ رنگ کا، ان کے کلچر کا حصہ تھا. تو ہم نے یہاں پہ علم کلام کی بجائے قوالی استعمال کروا دی ہے، تاکہ اب یہ اسی رنگ میں رہے اور سرور میں جو ہے وہ اپنے وہ، جیسے کہ ایک اور جگہ پر کہا ہے علامہ اقبال نے کہ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتش از شیر عراقی در دلش، در نمی صادر بقرآن محفلش. یہ صوفی جو ہے جس نے اوپر سے کوئی پہنی ہوئی ہے اونی قبا بھی پہنی ہوئی ہے، اور قوال کی آواز کے اوپر تو وہ حال اسے آ گیا ہے، اور شعر کسی عراقی کا سنا ہے، کسی اور کا سنا ہے، تو اس کے اوپر وہ حال کھیل رہا ہے. قرآن سے اسے سروکار ہی نہیں. صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست. تو تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی. افیون کیا ہے؟ آدمی کو پیک کے اندر پڑے رہو، بس کام نہ کرو. لوٹس ایٹرز ایک نظم ہم نے پڑھی تھی، شاید میٹرک میں پڑھی تھی. شورلی شورلی سلمبر از بیٹر دین ٹوائل. آدمی محنت کرے، بھاگ دوڑ کرے، یہ کرے وہ کرے، اس سے کیوں نہ ذرا سا ایک دو گولیاں جو ہے نگلے اور سو جائے آرام سے. آج جو پوری دنیا کے اندر نارکوٹکس کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کی پیچیدگیاں، مسائل جو ہیں ان کے تمام جو ہیں وہ آدمی پہ جو ہے وہ میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا، ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا. یہ تو در حقیقت آسانی کا راستہ ہے، فرار ہے زندگی سے. ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا. یہ طواف اور حج کا ہنگامہ جو ہے یہ تو علامہ اقبال کے زمانے سے بڑھ کے اب میرا خیال ہے 100 گنا بڑھ گیا ہوگا. علامہ اقبال ان 60 سالوں میں، اور جو عمرہ ہے رمضان کا، اور 30 لاکھ 35 لاکھ آدمی جمع ہو رہا ہے، اور رمضان ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہے. لیکن اسے حاصل کیا ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام. اس کا اصل جہاد جو اس کا اصل تھا وہ تو ختم ہو چکا. اب یہ وہاں جائیں اور وہ طواف کر کے آ جائیں، لیکن لے کر کے آتے ہیں وہاں سے کوئی نیا جذبہ، کوئی توبہ کر کے نہیں آتا. اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوں گے، کوئی لاکھوں میں، کوئی کروڑوں میں، کوئی ایک آدھ نکل جائے. باقی تو جیسے گئے تھے ویسے آتے ہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلا حساب صاف ہوا، بس سر نو جو ہے آرام خوریاں جو ہیں اس کا کھاتا سر نو شروع کرو. تو یہ سارا جو کچھ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا. ان چیزوں کو علامہ اقبال نے ایک اور نظم میں جو میرے نزدیک ان کی شعریت کا عروج ہے، اہل حرم کے سومنات سے تعبیر کیا. کیا نہیں کوئی غزنوی کارگہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. اہل حرم نے بھی ان چیزوں کو، ریچولز کو بت بنا لیا ہے، بت بن کر پوچھ رہے ہیں. ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں. جو کہا ہے کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. یہ سارا جو ہے یہ ریچولز ہے، ان کی شکلوں کو پوجا جا رہا ہے. اب اس نے سوال کیا کہ یہ جو آپ نے سیشن کال کیا ہے خاص ہمارا، اور اس میں اتنا تمہیدی آپ نے خطاب فرمایا ہے،
تو کون سا آپ کو چیلنج محسوس ہوا ہے؟ ہمیں تو کوئی چیلنج محسوس نہیں ہو رہا، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، ساری قوتیں ابلیسی خوب پورے طور پر کار فرما ہے، کام ہو رہا ہے۔ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید؟ یہ آپ کا نیا فرمان جو اور آج جو اجلاس کیا گیا ہے، یہ کس طرف سے کوئی ہماری امیدوں کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو گیا ہے، کوئی ہمارے لیے کوئی چیلنج آ گیا ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ مسلمان تو اپنے اوپر جہاد کو حرام ہی کر چکا ہے، تو اب اور کس چیز کا ڈر ہے؟ اب اس میں نوٹ کیجئے کہ اس میں خاص طور پر تو غلام احمد قادیانی کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے قتال کو تو سرے سے حرام قرار دے دیا۔ دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، یہ مصرع ہے غلام احمد قادیانی کا آ جہانی کا۔ لیکن اس کو چھوڑتے ہوئے بھی ہمارے ہاں عام مذہبی فکر میں بھی جہاد خارج از بحث ہو چکا تھا، یہ اب شروع ہوا ہے، اور ہوا ہے ایران کے انقلاب کے بعد۔ سائملٹینیس معاملہ ہوا ہے ایرانی انقلاب اور افغانستان میں روس کی آمد، اس وقت سے شروع ہوا ہے، ورنہ جہاد مسلمان کی فہرست سے خارج تھا۔ اس لیے کہ جہاد کے معنی جنگ، اور جنگ جو ہے وہ تو ہر وقت تو ہوتی نہیں، ہر روز کا فرض جو ہے وہ تو نماز ہے، ہر سال کا فرض جو ہے وہ روزہ ہے، جو بھی ہے زکوٰۃ ہے، لیکن یہ کہ یہ جو ہے یہ تو کوئی فرض ہے ہی نہیں سرے سے، تو جنگ کہیں ہوگی، تو وہ جہاد کو قتال سے ایکویٹ کیا، اور قتال سے ایکویٹ کرنے کے بعد چونکہ وہ تو فرض کفایہ ہی رہے گا، لہذا وہ بات ختم ہو گئی، ہماری فہرست وہ جو فرائض کی فہرست سے فارغ ہوئی۔ تو اس حوالے سے کوئی نہیں ہے، تو اس نے قتال کو حرام قرار دیا، ہم نے جہادی کی جڑ کاٹ دی۔ البتہ یہ ہے کہ جب احیائی تحریکیں شروع ہوئی ہیں تو اس میں پھر چاہے وہ جماعت اسلامی کی تھی، مولانا مودودی کی پہلی بڑی تصنیف ہی تھی الجہاد فی الاسلام، ابوالکلام آزاد نے جو نعرہ لگایا تھا وہ جہاد کا تھا۔ اسی طریقے سے پھر یہ کہ جو بھی الاخوان المسلمون کا معاملہ ہوا ہے وہ جہاد کے لفظ سے، تو جہاد جو ہے بعد میں ان احیائی تحریکوں کا تو سینٹرل تھیم بنا ہے، اور پھر قتال کی بھی مختلف شکلیں ہوئی ہیں، اگرچہ ان میں سے ہر ایک کا علیحدہ معاملہ ہے، اس کو میں اس وقت ڈسکس نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ اقبال نے جس وقت یہ الفاظ کہے ہیں تو ابلیس نے جو بات کہی ہے اس کے مشیر نے، وہ سب سے ضرورت تھی کہ کیا آپ کو فکر کس بات کی ہو گئی ہے جب مسلمان پر تو جہاد حرام ہی ہو چکا ہے۔